بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا۔ ان دونوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور ان کو بدصورت بنا کر زمین پر نازل کر دیا؟ اور چھپکلی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ ناظرین محترم، سانپ اور مور جنت سے آئے ہوئے جانور ہیں۔ جنت میں گھومنے پھرنے اور کھانے پینے کو بہت کچھ تھا، لیکن جنت میں اکیلے اور تنہا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اداس رہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام بیوی حوا سلام اللہ علیہا کا ساتھ پا کر خوش ہو گئے اور وہ دونوں جنت میں خوش رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہتے تھے اور وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو آتی تھی، اور مور آج جتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ جب وہ جنت میں رہتا تھا تب مور کے پاؤں بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں جنت کے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ تو ان دونوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہوئے ہمیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے ہم تمہیں اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم جنت میں ساتھ رہتے تھے، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس پر سانپ مان گیا، اور سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ اور میں تمہیں جنت میں لے جا کر اگل دوں گا، اور اس طرح تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ بہرحال ناظرین محترم، سانپ نے شیطان کو منہ میں بٹھا کر جنت میں لے جا کر اگل دیا۔ اس طرح شیطان دوبارہ جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس پھل کو کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے شیطان سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پھل کھانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم نہ مرنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے لگو۔ حضرت بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو بی بی حوا سلام اللہ علیہا نے انہیں بھی اس درخت کا پھل کھانے پر مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا۔ جیسے ہی دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کا جنت کا لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا کہ میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مان کر اور اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تبھی حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر نازل فرما دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لے کر آنے پر مور کی خوبصورتی چھینی، اور جن پیروں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا انہیں بدصورت بنا دیا، اور جس سانپ نے مور کو شیطان کی مدد کا مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے ابرک کی خوشبو چھین کر سانپ کے منہ میں زہر بھر دیا، اور سانپ کی ٹانگیں چھین کر مور اور سانپ کو جنت کی اس خوبصورت جگہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ بحوالہ تحف العقول۔ پیارے دوستوں، اور چھپکلی ایک رینگنے والا جانور ہے جو ہمارے گھروں میں عموماً پایا جاتا ہے۔ چھپکلی کی کچھ اقسام تو بالکل زہریلی نہیں ہوتی، لیکن بعض ایسی زہریلی ہوتی ہیں
कि अगर वो किसी इंसान को अपनी जुबान लगा दे तो इंसान मर सकता है। छिपकली एक ऐसा जानदार है कि जिसको देखकर हर इंसान ही कराहत महसूस करता है। खासकर घर की खवातीन के लिए तो छिपकली वाले कमरे में सोना भी महाल हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, तज़किरतुल औलिया में है कि एक शख्स हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और अर्ज़ करने लगा कि छिपकली को मारना जायज़ है या नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि छिपकलियों को मारा करो। छिपकलियों के मारने का हुक्म दिया क्योंकि यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग पर फूंके मारती थी। बाहवाला बुखारी शरीफ हदीस नंबर 3359। प्यारे दोस्तों, छिपकली वाहिद खलकत है। जब नमरूद ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला कर लिया तो हर जानवर इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और ये खुश होकर इस आग को भड़का रही थी। तभी से अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर लानत भेज दी और इसी वजह से इसको मारना या अपने घर से भगाना गुनाह नहीं है। और हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मज़ीद इरशाद फरमाते हैं कि इस ज़मीन पर कुछ मखलूक़ात ऐसी हैं जो इंसान से नाखुश हैं और इन्होंने शैतान से वादा किया हुआ है कि वह इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। इन्हीं में से एक छिपकली और इसके ख़ानदान से जुड़ी मखलूक़ात हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से लाखों साल पहले इस ज़मीन पर छिपकली का ख़ानदान कसीर तादाद में बसता था और वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा और यहाँ तक कि ज़मीन को दोज़ख की मिसल बना दिया। उन्होंने ज़मीन पर इतना जुल्म किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन पर अज़ाब नाज़िल कर दिया और इस नस्ल को ख़त्म कर दिया। सिवाय कुछ के सिर्फ वो बचे जो बहुत छोटे थे। वो ज़मीनों और गारों और पानी में छुप गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तो वो बुग़्ज़ और हसद अपने वजूद में बेइंतहा रखते रहे। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुँचा तो शैतान ने इस खलकत के वजूद में यह बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ख़त्म कर दिया गया है। तभी से इस नस्ल की मखलूक़ात इंसान से नफ़रत करती है और कोशिश करती है कि इंसान को नुकसान पहुँचाया जाए। चुनांचे हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी हदीस में छिपकली को मारने का हुक्म है। एक मौका पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी किरले, छिपकली और गिरगिट को पहली चोट में मार डाले इसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती हैं। दूसरी चोट से मारने पर इससे कम और तीसरी चोट से मारने पर इससे कम। बाहवाला सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2240। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से महफूज रखे। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।